اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے اور دل میں احساس ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، دل میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا دل کر رہا ہے اور انسان توبہ کر رہا ہے اللہ سے اپنے گناہ کی، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خیر چاہتا ہے، خیر کا طالب ہے، اسی لیے گناہ کرنے پر آپ کو اپنی طرف لوٹنے کا موقع دے رہا ہے، اپنے سے توبہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد دل میں احساس نہیں ہو رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد دل میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ بہت بڑے مجرم ہیں اور اللہ نے آپ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا آخرت میں دینا نہیں چاہتے، دنیا میں ہی معاملہ رفع دفع کر دینا چاہتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پر اللہ سے توبہ کر لے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دیتے، مٹا دیتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور جب توبہ سے گناہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی سزا کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ لیکن اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، گناہ کا احساس نہیں ہو رہا ہے، شقاوت قلبی ہو گئی ہے، دل ہمارا بالکل سخت ہو چکا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہے اور آخرت میں آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا کی سزا کتنی بھی زیادہ سخت ہو، آخرت کی سزا سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے توبہ کا دنیا کے اندر ہی مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کی دلیل ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی مردہ خاتون سے زنا کر لیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسندیدہ گزرا اور اللہ تعالیٰ اتنے خفا اور ناراض اس سے ہوئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے بادشاہ وقت کے خواب میں فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے بادشاہ وقت کے خواب میں آئے اور اس کو آ کر کے کہا کہ فلاں شخص جو فلاں مقام پر رہتا ہے، آپ اسے اپنے یہاں بلائیں اور بلا کر کے اس کو وزارت دے دیں، اس کو اپنے دربار میں عہدہ دے دیں۔ بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا، سوچا ایسے ہی ہوگا، دوسرے دن بھی وہی خواب آیا، دوسرے دن بھی اس نے ٹال مٹول کر دی۔ تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں پھر سے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے پھر سے وہی بات بادشاہ وقت سے کہی کہ فلاں شخص ہے، فلاں نام ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، آپ اس کو بلائیں اپنے یہاں دربار میں اور اس کو بلا کر کے وزارت سے نواز دیں۔ بادشاہ نے جب تیسرے دن یہ خواب دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ ہے۔ فوراً اس نے جو ہے اپنے سپاہی تعینات کیے، اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور اس شخص کے پاس گئے، اس کو پکڑ کر کے لائے۔ جب سپاہی اس شخص کو پکڑ کے لا رہے تھے تو اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے اس گناہ کا کسی کو علم تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب وہ دربار کے اندر پہنچا، بادشاہ کے حضور میں پہنچا، تو دیکھا کہ بادشاہ نے اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور بڑی اس کی مہمان نوازی کی، بڑی اس کو عزت دی اور اسے اپنے دربار میں وزارت دی، وزارت کے عہدے پر اس کو سرفراز فرمایا۔ اب یہ شخص بڑا حیران پریشان سوچ سوچ کر کے جو ہے اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ آخر یہ کس عمل کا بدلہ ہے اور یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں نے تو کوئی ایسا کارنامہ بھی انجام نہیں دیا۔ لیکن بادشاہ کے دل میں یہ سوال پہلے ہی دن پیدا ہو گیا تھا کہ آخر ایسا خواب مجھے کیوں آ رہا ہے، اس شخص کو وزارت دینے کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے خواب میں پوچھنے کی کوشش بھی کی لیکن خواب ٹوٹ گیا۔ لیکن دوسرے دن خواب میں پھر وہی فرشتے نظر آئے، تو بادشاہ نے اس دن فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ فلاں شخص کو تم نے عہدہ دینے کی بات کی، وزارت دینے کی بات کی، میں نے اس کو وزارت دے دی، اس کو عہدے پر فائز کر دیا، لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر یہ شخص ہے کون، اس نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا ہے، کون سا بڑا اس نے ایسا کام کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دینے کا اس کو فیصلہ کیا ہے۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ دراصل معاملہ کچھ اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی کارنامہ پسند نہیں آیا،
بلکہ یہ اللہ کا سخت دشمن ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وزارت دینے کی بات اس لیے کہی کیونکہ اس نے ایک بڑا جرم کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے زمین اور آسمان بھی ہل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بڑا غصہ آیا، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو دنیا میں نہ سزا دے کر کے اس گناہ کی سزا آخرت میں دوں گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اس کو عہدہ اور وزارت دی گئی تاکہ یہ عیش و عشرت میں پڑ جائے، دنیا کے اندر منہمک ہو جائے، اور اس کا خیال آخرت کی طرف کبھی جائے نہیں، کبھی یہ سوچ ہی نہیں پائے کہ ہاں مجھے آخرت کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی ہے، کبھی اس کے دماغ میں یہ خیال ہی تصور ہی پیدا نہ ہو کہ ہاں اس نے کبھی زندگی میں کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہے، لو چلو اس پہ اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ سے اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کہ جب دنیا میں اللہ معاف فرما دے تو پھر آخرت میں باز پرسی کا کوئی سوال نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اس سے چھین لی جو اس کو آخرت کی طرف گامزن کر سکتی تھی، اللہ کی طرف رجوع کر سکتی تھی۔ اس لیے اللہ نے اس کو عہدہ دلوایا، وزارت دلوائی، دنیا اس کو دلوا دی تاکہ یہ دنیا کے اندر عیش و عشرت میں پڑا رہے، اور یوں ہی اس کا انتقال ہو جائے، یوں ہی دنیا سے اس گناہ کے بوجھ کو سر پہ لاد کر کے لے کر کے جائے۔ تو میرے عزیزو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کی توفیق کا مل جانا بھی یہ اللہ کی طرف سے بھلائی، خیر اور عافیت کی دلیل ہے، اور اگر ہمارے گناہوں پر ہمیں شرمندگی نہیں ہو رہی ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے، توبہ کی توفیق نہیں حاصل ہو رہی ہے، تو پھر یقین جان لیں کہ اللہ ہمارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر سخت ناراض ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ اس وقت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ، میں اور آپ اس سلسلے میں غور کریں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کہیں ہماری بھی تو یہی حالت نہیں ہے کہ ہم دن میں صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں پر ہمارے دل میں کیا احساس پیدا ہوتا ہے، اور کیا ہمارے دل میں جو ہے امنگیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم کیا سوچتے ہیں ان گناہوں کو لے کر کے۔ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔